اور وہ لوگ اپنے گھر کی لڑکیوں کو گھر سے نکلنے ہی کہاں دیتے ہیں کہ میں کوئی ایکشن لے سکوں گا۔ وہ انہیں اتنا ڈرا دھمکا کے رکھتے ہیں کہ خود بھی ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نے مزید آنسو بہاتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ اس کا چلانا اس بات کی گواہی تھا کہ وہ اس بات پر مکمل یقین کر چکا ہے۔ تو میں بھی چلا جاتا ہوں، وہاں میں نور کو بچا لوں گا، میں سب کچھ ہینڈل کر بھی لوں گا، میں نور کو واپس لے آؤں گا، اس نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ تو سمرا نے نہ میں گردن ہلائی تھی۔ ایسا بھی ممکن نہیں ہے بہن، تم جو وہاں جاؤ گے تو وہاں بہت بڑا سوال ہوگا کہ تمہارا نور سے رشتہ کیا ہے، اور اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ تم نور کے بوائے فرینڈ ہو تو تمہیں جان سے مارنے میں بھی ایک لمحہ نہیں لگائیں گے۔ وہ لوگ بہت خطرناک ہیں۔ اس لیے تو میں نے بھی نور کو یہ 6 مہینے شادی کی اجازت دے دی ہے۔ وہ ہرگز دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری بیٹی بہت مجبور ہے، اگر وہ شادی نہ کرتی تو وہ لوگ اسے جان سے مار دیتے، اور میں اپنی بیٹی کو مرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں امید کرتی ہوں تم میری اور نور کی پرابلم کو سمجھو گے۔ نور تم سے محبت کرتی ہے، واپس تمہارے ہی پاس آئے گی، لیکن تھوڑا سا انتظار کر لو، وہ بہت مجبور ہے۔ سمرا اپنے سامنے آنسو بہاتے ہوئے بولی۔ تو بہن نے ہاں میں سر ہلایا تھا، جس کا مطلب ہے کہ وہ اسے ہینڈل کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کیا؟ کیسے میں ایسے کیسے کر سکتی ہوں؟ یہ میں نے بہت غلط کیا، میں نے یہ الاؤڈ نہیں ہے شادی سے پہلے۔ اب کیا ہوگا؟ میں کیا اتنی مری جا رہی تھی پانی کے پیچھے؟ پانی نہ ملتا تو کیا مر جاتی؟ وہ غصے سے خود کو ڈانٹنے لگی تھی۔ ہاں، اس وقت تو سچ میں ایسی حالت ہی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ کس ہی کر دو۔ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں؟ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ میں اس کے سامنے کیسے جاؤں گی؟ نہیں، میں ان کے سامنے جاؤں گی ہی نہیں۔ لیکن رات کا کھانا تو وہ میرے ہاتھ سے ہی کھائیں گے۔ نہیں، آج تو اماں سائی ان کے لیے کھانا بنا رہی ہیں، لیکن ان کو دینے کے لیے تو مجھے ہی جانا ہوگا۔ ہاں تو دے آؤں گی، اس میں کیا ہے؟ انہوں نے مجھے کس کیا تھا نا، وہ بھی تو میرے سامنے آئے تھے نا، ان کو بھی تو آنی چاہیے شرم، مجھے کیوں آ رہی ہے؟ وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی، کیونکہ وہ لڑکی نہیں ہے زاوش بی بی، اور شرم لڑکیوں کو آتی ہے، لڑکوں کو نہیں۔ ہاں، لڑکے تو ہوتے ہی بے شرم ہیں، اسے سوچا تھا، لیکن پھر بھی اب تو میں پھنس گئی ہوں نا۔ اگر انہوں نے مجھے رات اس بارے میں کوئی سوال کیا تو؟ ہاں، ان کا کیا بھروسہ، یہی پوچھ لیں کہ تم نے کس کیوں کی تھی تو کیا؟ انہوں خود ہی بولا تھا کس کرنے کے لیے، میں نے اپنی مرضی سے تھوڑی نہ کی تھی۔ لیکن میں نے کیا ہی کیوں؟ وہ دائیں سے بائیں چکر کاٹتی خود سے ہی سوال کرتی تھی اور خود ہی جواب دے رہی تھی، لیکن اس وقت اس کی پرابلم سوائے اس کے کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ ساحر سائی کو کس اس نے کیا تھا۔ یا اللہ، میرے مسئلے کا کوئی حل نکالیں ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھاتی پانی کا گلاس بھرنے لگی تھی۔ جب گلاس کو کھوڑنے لگی جیسے گلاس سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہو۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری طلب نے مجھے اس مقام پر پہنچایا ہے کہ مجھے اس غصیلے نشئی کو کس کرنا پڑا۔ سب غلطی تمہاری ہے، وہ گلاس کو دیکھتے ہوئے بولی، اور بنا پانی پیے گلاس واپس رکھ دیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ کیا وہ مجھے کچھ کہیں گے؟ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اف، میرا دماغ خراب تھا کیا؟ میں نے ایسی حرکت کی ہی کیوں؟ وہ سوچتے شیشے کے سامنے جا رکی تھی۔ اف اللہ جی، مجھ سے تو خود ہی بھی نظریں نہیں ملائی جا رہی، میں اس غصیلے نشئی کو کیا کہوں گی؟ وہ اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھتی صوفے پہ بیٹھی ایک بار پھر سے سوچنے لگی تھی۔ آخرکار ان کی گھر واپسی ہو گئی تھی۔ 2-4 دن سے گھر واپس آ چکے تھے، لیکن دارم کے لیے یہاں اتنا کام اس کا انتظار کر رہا تھا کہ اسے روز ہی در کی ناراضگی سہنی پڑتی تھی، کیونکہ وہ سارا دن اسے رابطہ نہیں کر پاتی تھی، اور اس کا فون اسے لانا یاد نہیں رہتا تھا۔ وہ اس معاملے میں زیادہ تنگ نہیں کر رہی تھی، شاید اسے بھی فون کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ واپس آ کر وہ 2-3 دن تو صرف اپنی تھکاوٹ ہی اتارتی رہی، یا پھر زاوش ثنا اور ثانیہ سے باتوں میں اس کا سارا دن گزر رہا تھا۔ وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ فی الحال وہ اپنی ماں سے رابطہ رکھے، لیکن سمرا سے بات نہ کروانے کی اس کے پاس کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ تل کی ماں کیا سوچ رہی تھی وہ تو اس کی باتوں سے بہت اچھی طریقے سے سمجھ گیا تھا۔ پہلے اسے لگا تھا کہ اس کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے، لیکن اس کا انداز اتنا ناقابل برداشت تھا کہ وہ یہ بھی لحاظ نہیں رکھ سکا تھا۔ لیکن اسے پتا تھا کہ اگر در کو اس بارے میں پتہ چلا تو اسے یقیناً دکھ ہوگا، اور وہ اسے دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ آج اس نے یاد سے اس کا موبائل خریدا تھا، کیونکہ چاہے جو بھی ہو، سمرا اس کی ماں تھی اور وہ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے سے الگ ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔
واپس آ کر اسے کام کی زیادہ ٹینشن نہیں ہوئی تھی کیونکہ ساحر نے سب کچھ بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیا تھا۔ ساحر صاحب اس کی امید سے زیادہ اچھے طریقے سے سب کچھ ہینڈل کر رہا تھا۔ اب اس کے واپس آنے کے بعد دوبارہ سے اپنے کاموں میں مگن ہو گیا تھا۔ اس کے اپنے کام کافی دنوں سے رکے ہوئے تھے، لیکن دارم صاحب کے کام زیادہ ضروری تھے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ دھیان اسی کی طرف دے رہا تھا۔ اسے ساری تفصیل بتا کر وہ اپنے کام کے لیے چلا گیا تھا، جبکہ دارم نے ملک کے بارے میں سب سے پہلے پتہ کروایا تھا۔ اسے اب انصر سے پتہ لگا تھا کہ ملک اپنے بیٹے کے دکھ میں کافی بیمار رہتا ہے اور اب آج کل امریکہ میں شفٹ ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے بدلہ لے بنا امریکہ کیسے جا سکتا ہے۔ وہ اتنی آسانی سے اپنے بیٹی کی موت کو بھلا تو نہیں سکتا۔ اسے تو اس کی طرف سے جوابی کارروائی کا انتظار تھا۔ ملک سچ میں ہی اپنے بیٹے کے دکھ میں واپس نہیں آیا تھا یا کچھ اور تھا، اس بات کا فی الحال اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آج کل تو وہ ویسے بھی اپنی زندگی میں بہت خوش اور بہت مصروف تھا۔ اس کے پاس ملک کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں تھا، لیکن وہ دارم شاہ تھا۔ دارم شاہ اپنے دشمنوں سے زیادہ اپنے دوستوں پر نظر رکھتا ہے اور اسے یقین تھا کہ اس کا دشمن اتنی آسانی سے اس کا راستہ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ کچھ تو تھا جو وہ کچھ کرنے والا تھا اور دارم شاہ اس کے ہر وار کے لیے تیار تھا۔ السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے؟ اس نے جیسے ہی فون بجتا دیکھا تھا بھاگ کے اٹھانے آئی تھی۔ لائن پر زیادہ تر اس کی سہیلیوں کے فون آتے تھے، اس لیے وہ زیادہ تو اس جگہ ہی پائی جاتی تھی اور اس وقت بھی اسے گمان میں یہی تھا۔ 3 دن سے ساحر جلدی گھر آ رہا تھا اور کھانا بھی سب کے ساتھ ہی کھا رہا تھا، تو ان کا سامنا کم ہوتا تھا، اس لیے کس کے بارے میں ساحر نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وعلیکم السلام، میں بات کر رہا ہوں تمہارا شوہر لڑکی؟ دوسری طرف سے بھاری گمبھیر آواز سنائی دی تو زاوش اچھل کر رہ گئی تھی۔ دل جیسے کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ جی کہیں، اس نے بڑی مشکل سے تھوک نکلتے ہوئے کہا تھا۔ کہنا کیا ہے؟ فرمائش کرنی تھی، میرے فیورٹ کریلے بنا دو، میرے لیے دونوں رات کو مل کے کھائیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے کچن میں کھائے تھے۔ کتنا مزہ آیا تھا نا، رومانٹک لنچ تھا۔ میں آج رومانٹک ڈنر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تو دوسری طرف زاوش کو جھٹکا لگا تھا۔ کیا؟ اس نے بڑی مشکل سے ایک لفظ ادا کیا تھا۔ اب اس میں کیا کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی بتا دو۔ بتا تو رہا ہوں کہ آج میرے موسٹ فیورٹ کریلے کھانے کا موڈ ہو رہا ہے۔ آج لیٹ آؤں گا۔ وہ کیا ہے نا، اتنے دنوں سے تمہارا دیدار ہوا نہیں اچھے سے، کچھ اچھا نہیں لگ رہا، اور پھر تمہارے ہاتھ سے زہریلا، میرا مطلب ہے شاندار کھانا بھی نہیں کھایا۔ وہ کیا ہے نا، میرا معدہ پچھلے کچھ دنوں سے بالکل ٹھیک ہے اور میں نہیں چاہتا یہ زیادہ تر تک ٹھیک رہے، کیونکہ فیوچر میں اسے تمہارے ہاتھیں چڑھنا ہے، تو میں پہلے سے ہی ٹریننگ لے رہا ہوں۔ اس لیے تیار ہے نا، کیونکہ جیسا تمہارا کھانا ہوگا ویسی ہی سزا ملے گی، میرا مطلب ہے انعام ملے گا۔ چلو اب لگ جاؤ بنانے پر۔ وہ فون بند کر چکا تھا، جبکہ زاوش فون کان سے لگائے نہ جانے کون سی خاموشیاں سننے میں مصروف تھی۔ تعریف تو بندہ کر نہیں سکتا، لیکن اتنی بےعزتی، اتنی ذلالت، میرے بنائے ہوئے کھانے کو زہریلا کھانا کہا۔ اللہ، میرے ساتھ اتنی ناانصافی کیوں؟ یہ نشئی ہی میری نصیب میں لکھنا تھا۔ کاش کہیں سے آپ نے اماں سائیں کی دعائیں سن لی ہوتی نا۔ وہ کہتی تھی میرے ساحر سائیں کو چاند سی دلہن ملے، ان کو چاند سی بیوی دے دی، مجھے کیوں گرہن جیسا شوہر دے دیا؟ کیا آپ بھی اس معصوم پر ترس نہیں آیا؟ وہ آہستہ سے فون اپنے کان سے اتارتے ہوئے رکھ چکی تھی۔ اب کسی دکھی اور مجبور سی عورت کی طرح آہستہ مرے قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی، جب اچانک فون ایک بار پھر سے بجنے لگا۔ اس نے غصے سے فون کو دیکھا تھا۔ اب کس کا فون آ گیا ہے؟ ساحر سائیں تو اتنے اچھے نہیں کہ مجھے سوری کرنے کے لیے فون کرے، یہ تو کوئی میری ہی سہیلی ہوگی۔ وہ سینیاں اترتے ہوئے فون کان سے لگا چکی تھی۔ السلام علیکم، اب میری جان کا دشمن کون بات کر رہا ہے؟ اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے مایوسی سے کہا تھا۔ لڑکی میں بات کر رہی ہوں، سمرا، درنور کی ماں، میری بیٹی کو فون دو۔ دوسری طرف سے کافی سخت آواز سنائی دی تھی۔ اس کی آواز سے خوفزدہ ہوتے زاوش کے ہاتھ سے فون گرتے بچا تھا۔ سلام کا جواب تو دے دیں آنٹی، اور آپ کی بیٹی میرے ساتھ بغل میں تھوڑی نہ کھڑی ہے جو فوراً اسے فون دے دوں گی۔ ذرا صبر کرے، اس کو بلانا پڑے گا۔ اوپر والے پورشن میں جاتے ہوئے 30 سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں، اور میرے بھائی کا کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، یہاں سے آ کر میں آواز لگاؤں گی تو انہیں کوئی آواز نہیں آئے گی، اس لیے مجھے اپنے نازک سے پیروں کو تکلیف دینی پڑے گی، جو یقیناً آپ کے انتظار کی وجہ بنے گی۔ تو آپ 2 منٹ انتظار کر، میں آپ کی بیٹی کو بلا کے لاتی ہوں۔ وہ ہمیشہ کی طرح شرارتی انداز میں ان سے گویا ہوئی تھی، لیکن دوسری طرف سے کوئی اس کا شرارتی انداز سننے کو تیار نہیں تھا۔
اپنی فضولیات بند کرو لڑکی، اور جلدی سے نور کو بلا کر لاؤ۔ تمہاری باتیں سننے کے لیے فون نہیں کیا میں نے۔ جاؤ، جا کر نور کو بلا کر لاؤ، مجھے اسے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بے حد سختی سے بولی تھی۔ پتہ نہیں کہاں سے گلے پڑ گئے ہیں یہ گنوار لوگ میرے اور میری بیٹی کے، بات تک کرنے کی تمیز نہیں ہے ان لوگوں میں۔ اس کی سختی سے آواز سنتے ہوئے زاوش واپس جانے والی تھی، اس کے کان سے ان کا جملہ ٹکرایا تھا۔ ریئلی سوری ٹو سے آنٹی جی، لیکن گنواروں والا لہجہ تو آپ کا ہے۔ پہلے آپ خود بات کرنا سیکھے تو سلام کا جواب تو دینا آتا نہیں ہے آپ کو، اور مجھے گنوار کہہ رہی ہیں۔ اگر آپ کو برا لگا تو I'm really sorry، لیکن مجھے آپ کا انداز بہت برا لگا۔ ہم چھوٹے ہو کر آپ لوگوں سے معافی مانگ سکتے ہیں تو بہتر ہے آپ بڑے ہو کر اپنا مقام سمجھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ انہیں سنا جائے، جبکہ پیچھے اماں سائیں کا جوتا اس کی کمر پر بجا تھا۔ بدتمیز لڑکی، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ یہ تمیز میں نے تمہیں سکھائی ہے کہ اس طرح سے زبان لڑاؤ؟ اماں سائیں بے غصے سے اس کے ہاتھ سے فون کھینچ چکی تھی۔ اماں صحیح میں کوئی بدتمیزی نہیں کر رہی، یہ خود اتنے برے طریقے سے مجھ سے پیش آ رہی تھی، مجھے غصہ آیا اس لیے وہ شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اماں صحیح اسے گھورتے ہوئے فون کان کے ساتھ لگا چکی تھی۔ السلام علیکم، میں معذرت خواہ ہوں اپنی بیٹی کے انداز سے سمرا، میں نور کو بلوا دیتی ہوں، وہ کہتے ہوئے فون سائڈ پر رکھنے لگی تھی۔ میں بلا کر لاتی ہوں، وہ جلد سے کہتی فوراً سیڑھیوں کی جانب بھاگی تھی۔ اپنی بیٹی کو تھوڑی سی تمیز سکھا دیتی بڑی بیگم، آخر آپ اس گھر کی سب سے بڑی اور سب سے قابل ہیں۔ اخلاق، تمیز، بڑوں کا ادب، احترام کوئی چیز ہوتی ہے۔ آپ کی بیٹی کے لہجے میں دوسری طرف سے سمرا کی چبھتی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ تمہیں کبھی سنائی دے بھی نہیں سکتی سمرا، کیونکہ تمہارا ان چیزوں سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، لیکن تمہارے ساتھ بدتمیزی پر میں بھی اپنی بیٹی کو شاباش نہیں دے سکتی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کسی بد اخلاق انسان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ہمارے خاندان میں بیٹیوں کو بد زبانی نہیں سکھائی جاتی، چاہے سامنے والا بد زبان، بد اخلاق یا بدتمیز ہی کیوں نہ ہو۔ آ گئی تمہاری بیٹی، بات کرو اس سے۔ نور کو سیڑھیوں سے اترتے دیکھ کر اس کی بات ختم کرتی اسے کہنے لگی تھی، جبکہ دوسری طرف سمرا غصے سے بے حال ہو رہی تھی۔ یہ لو بیٹا، تمہاری موم کا فون ہے، تم ان سے بات کرو، ہم اندر جا رہے ہیں۔ وہ زاوش کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے فون اس کے حوالے کر چکی تھی، جبکہ زاوش سر ہلاتے ان کے پیچھے چلی آئی تھی۔ اب جانے اس کی کتنی درگت بننے والی تھی۔ ایک تو اس کی زبان کو ہر وقت کھجلی لگی رہتی تھی۔ اماں صحیح مجھے یاد ہے، میں کھانا بنانے جا رہی ہوں۔ ساحر صاحب نے تھوڑی دیر پہلے فون کیا تھا، انہوں نے میرے لیے کریلے بنا کے رکھنے کا کہا ہے، وہ بھی بالکل ویسے ہی جیسے تم بناتی ہو۔ اتنے دن سے تمہارے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا نا، اس لیے انہوں نے اسپیشل فون کر کے مجھ سے فرمائش کی ہے۔ اگر آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے تو آپ فوراً خود سے فون کر کے پوچھ لیں۔ اماں صاحب کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے اس نے بہانہ بنایا تھا۔ جب اماں صاحب کو یاد آیا کہ صبح ساحر صاحب نے کہہ کر گئے تھے کہ زاوش کو گئی کا میرے لیے کھانا تیار کروائے، میں رات لیٹ آؤں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم شام کے کھانے کی تیاری کرو اور اچھے طرح سے کھانا بنانا، ٹھیک ہے؟ کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اسے دیکھ کر سختی سے بولی تو زاوش ہاں میں سر ہلاتی کچن کی جانب بھاگی تھی۔ آخر جان جو بچ رہی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ موم؟ میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ آپ کو پتہ ہے کشمیر بہت خوبصورت ہے، ہم ناران اور کاغان گئے تھے اور ہم پورا 1 مہینہ ادھر ہی رہے، بہت ہی خوبصورت جگہ تھی، میں نے ہر جگہ گھوم کر دیکھا۔ طارم صاحب مجھے ہر جگہ لے کر گئے، پہاڑیاں، جھرنے، قلعے، ہر جگہ دیکھی، اور گول گپے بھی کھائے۔ آپ کو پتہ ہے گول گپے؟ او جسٹ شٹ اپ نور، یہ کیا بکواس کیے جا رہی ہو تم؟ وہ اپنی دھن میں بولی جا رہی تھی جب دوسری طرف سے آواز سنائی دی، اسے چپ لگ گئی تھی۔ سوری موم، نور اچانک خاموش ہوتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ میری بات سنو نور، تمہاری یہ فضولیات سننے کے لیے فون نہیں کیا میں نے، یہاں بہت زیادہ پریشان ہوں، وہاں تم نے شادی کر لی اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے کے ارادے رکھتی ہو، اور یہاں بہن مجھے یہ بتاؤ تم واپس کب آ رہی ہو؟ اور کچھ نہیں جاننا میں نے، بس مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری واپسی کب ہوگی، کیونکہ بہن نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ وہ بے حد غصے سے بول رہی تھی، جبکہ اس کے انداز پر نور کو بھی اب غصہ آنے لگا تھا۔ اسے لگا تھا اس کی موم اس کی محبت میں اسے فون کر رہی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا، وہ صرف اپنے مطلب کے لیے فون کر رہی تھی۔ بہن سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، یہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا، اور جہاں تک بات ہے میرے واپس آنے کی، تو اب میں واپس نہیں آنا چاہتی، کیونکہ میں یہاں بہت خوش ہوں، دارم صاحب اور سب لوگ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، اس لیے میرا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات ہے دولت کی، تو مجھے یہ سارے رشتے چاہیے، وہ دولت نہیں، کیونکہ اگر مجھے دولت مل گئی تو میں امیر ہو جاؤں گی، لیکن ان سارے رشتوں کو کھو دوں گی۔
میرے پاس یہ سارے رشتے ہیں تو مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ وہاں اکیلے سب سے دور جھوٹی خوشیاں ڈھونڈنے سے بہتر ہے کہ یہاں میں اپنی سچی خوشیوں کے ساتھ رہوں۔ آئی ایم سوری ماں، میں واپس نہیں آنا چاہتی، اور پلیز اب آپ مجھے فون مت کیجیے گا۔ جب آپ کو میری پرواہ ہی نہ تب نہیں، جب آپ کو میری ضرورت ہو۔ میں یہاں آ کر خوش ہوں، مجھے واپس نہیں آنا۔ اگلی دفعہ مجھے فون کرتے ہوئے یاد رکھیے گا آپ میری ماں ہیں، اور اگر یہ سوچ کر آپ کو میری یاد آئے کہ آپ میری ماں ہیں تو آپ مجھے فون کر سکتی ہیں، ورنہ کیونکہ میں اپنی زندگی کے صفحات سے وہ سیاہ دن بھلا دیے ہیں جب میں وہاں تھی میں نے اپنی زندگی کے صفحات سے وہ سیاہ دن بھلا دیے ہیں جب میں وہاں تھی۔ خدا حافظ۔ موم کو فون رکھتے ہوئے بولی تو سمرہ اس کے انداز سے پوری طرح کھٹک کے رہ گئی تھی۔ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا وہاں؟ اس کی بیٹی پوری کی پوری بدل گئی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ وہ کیسے سب چھوڑ کر لوگوں کی محبتوں پر یقین کرنے لگی؟ نہیں، سمرہ ایسا نہیں ہونے دے سکتی، یہ تو بہت غلط تھا۔ اگر نور کبھی واپس نہ آئی تو اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو بری طرح سے پھنس جائے گی۔ وہ بین نور کے پیچھے پاگل ہو رہا تھا، اس کے لیے بھی کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اس نے بھی تو بین کے لیے کتنی کہانیاں بنا ڈالی تھی، اس پر ظلم و ستم کے نہ جانے کتنے قصے سنا ڈالے تھے۔ اس نے کتنی مشکل سے بین کو راضی کیا تھا کہ اب وہ سب کچھ ٹھیک ہے، تب نور ہی بدل گئی۔ اگر وہ یہ بات مائک کو بتاتی تو مائک اس کا جینا حرام کر دیتا، اور بری طرح سے پھنس گئی تھی وہ۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے اور نور کو واپس آنے پر کیسے مجبور کرے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی، اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ آخر اس کی زندگی کا سوال تھا، وہ اس عیش و عشرت اور رائل لائف سٹائل کو چھوڑ نہیں سکتی تھی، اور اتنی جلدی ہمت بھی نہیں ہار سکتی تھی۔ نور اس کی بیٹی تھی اور اسے اپنی بیٹی کو کیسے بھی بنا کر واپس لانا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ فی الحال اس بارے میں مائک کو کچھ نہیں بتائے گی، کیونکہ اگر اس نے مائک کو کچھ بھی بتایا تو وہ بہت زیادہ اوور ری ایکٹ کرے گا، اور وہ ویسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ یہ ہے میڈم آپ کا فون، وہ موبائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ تھینک یو، اب اس میں بہت سارے نمبر بھی سیو کرتے ہیں، خاص کر اپنا، میں آپ کو سارا دن تنگ کر سکوں۔ وہ اس سے فون لیتے ہوئے کہنے لگی تھی، جانم سائیں تم مجھے فون کرو گی؟ تمہیں تو تمہاری موم سے ہی فرصت نہیں ملے گی، میری تو یاد بھی نہیں آئے گی تمہیں۔ سارا دن اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے وہ اس کے فون پر نمبر سیو کرنے لگا تھا۔ نہیں، اب ان سے زیادہ بات نہیں ہوگی، وہ تو اپنے کام پر ہوتی ہیں، ویسے بھی ان کے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہوتا، جب بھی ٹائم ہوگا تب کر لیں گے فون، لیکن آپ اپنا نمبر اس میں سیو کریں، وہ بھی سب سے فیوریٹ لسٹ میں۔ آپ سے پچھتائیں گے آپ مجھے فون دے کر، سارا دن تنگ کروں گی، نہ پتہ چلے گا تب پتہ چلے گا۔ اس کا نمبر سیو ہوتے دیکھ کر بتانے لگی تھی، میری جان بھی تمہاری، میرا دل بھی تمہارا، میرا وقت بھی تمہارا، پورا دارم سائیں پورے کا پورا تمہارا، جتنا چاہے تنگ کرو، لیکن فی الحال مجھے تنگ مت کرنا، کیونکہ اس وقت میں بہت مصروف ہونے والا ہوں۔ اس کی گود سے سر اٹھاتا وہ اپنی بازوؤں میں بھر کے اس کے ساتھ لیٹ گیا تھا، جبکہ اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے در نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، اور وہ اس کی بے لگام جزارتوں کو خاموشی سے محسوس کرنے لگی تھی۔ میری جان، میں نے کہا نا بہت اچھے بنے ہیں، تمہیں نا بس ایسے ہی وہم ہونے لگا ہے، بہت اچھے کریلے بنائے ہیں تم نے، مجھے تو بہت پسند آئے ہیں، اور ایسا کرو میرے لیے پہلے سے الگ کر لو، آج تو میں تمہارے ہاتھ کے بنے کریلے ہی کھاؤں گی۔ ہمنا بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کی تعریف کر کے فرمائش کی تو زاوش خوش ہو گئی تھی۔ ہمنا چچی سائیں، آپ اتنے پیار سے کہہ رہی ہیں تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ سب اچھے بنے ہیں، بس اب اس نشئی سائیں کو بھی پسند آ جائے، اس نے ناک سکیڑ کر کہا تھا تو ہمنا بیگم نے دیکھ کے اسے بے اختیار مسکرا دی تھی۔ ماشاءاللہ، ساحر سائیں کے بارے میں کتنا پیار، میں سوچتی کتنی پیاری لگتی ہو، لیکن منہ سے بھی اچھے الفاظ نکالا کرو، شوہر ہے وہ تمہارا۔ تم نے مجھے کبھی دیکھا ہے اپنے چاچو سائیں کے لیے ایسے الفاظ نکالتے ہوئے؟ وہ پیار سے اسے سمجھانے لگی تھی۔ نہیں چاچی سائیں، بالکل بھی نہیں، کیونکہ میرے چاچو سائیں تو بہت ہی پیارے ہیں، ان پہ تو پیار آتا ہی ہے، لیکن نشئی سائیں پر پیار کیسے آئے؟ آپ خود ہی تو سوچیں، ہر وقت تو انہیں بے وجہ سگریٹ پینے ہوتے ہیں، اس کے پاس ساحر سے چڑھنے کی وجہ تو بس یہی تھی، اس کا سگریٹ، اس کے علاوہ اس معصوم کے پاس کوئی مسئلہ نہیں تھا، جبکہ اب تو وہ اس کی سگریٹ سے بھی چڑھنا چھوڑ چکی تھی، اب تو اس کا سگریٹ پینا بھی اسے اچھا لگتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بات وہ خود سے بھی شیئر کرنے سے کتراتی تھی۔ جو انسان کثرت سے سگریٹ پیتا ہے نا، اس کی شخصیت میں بہت سارے راز چھپے ہوتے ہیں، کبھی اس رازوں کو جاننے کی کوشش کرو تو تمہیں اس ساحر شاعر میں نشئی کے علاوہ ایک گہرا انتہا پسند انسان ملے گا۔
وہ بہت الگ ہے ساوش، تمہیں اسے سمجھنا ہوگا اور اپنا آپ کھول کر نہیں رکھے گا تمہارے سامنے، تمہیں ان کے اندر جھانکنا ہوگا، اسے جاننا ہوگا۔ ہر وقت اس کے سگریٹ کے پیچھے نہ پڑی رہا کرو، کبھی اسے سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ جتنا اتنے سالوں میں نے اسے سمجھا ہے نا، میں بس اتنا ہی جان پائی ہوں کہ وہ صرف اس کے سامنے کھلتا ہے جسے وہ بے انتہا محبت کرتا ہے۔ وہ دو چہرے رکھتا ہے، اصل چہرہ وہ صرف اسے دکھاتا ہے جو اسے اس قابل لگتا ہے، جسے وہ پسند کرتا ہے، اسے جس سے محبت ہوتی ہے۔ تم بھی اسے مجبور کرو وہ خود سے محبت کرے، پر تاکہ وہ تمہارے سامنے کھل جائے۔ اسے یقین دلاؤ کہ وہ تمہارے لیے کتنا اہم ہے، تمہاری زندگی جنت ہو جائے گی۔ جیسے آج اتنی محنت کر کے اتنا دل لگا کر تم نے ایک ریلے بنائے ہیں، اتنی ہی محنت اپنی زندگی پر کرو اور اتنا ہی دل لگا کر ساحر سائی کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ پیار سے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے باہر نکل گئی تھی، جبکہ زاوش ان کی باتوں پر غور کر رہی تھی۔ بالکل ٹھیک ہی تو کہتی تھی وہ، ساحر سائی جو اس کے سامنے تھا وہ کسی کے سامنے نہیں تھا، وہ ایسا کھل کر کسی سے بھی بات نہیں کرتا تھا۔ اس کی شخصیت میں بہت سارے راز چھپے ہوئے تھے، وہ کسی سے بھی کھل کر بات نہیں کرتا تھا سوائے دارم شاہ کے، اور اب اس سے بھی وہ باتیں کرتا تھا، وہ کسی اور سے نہیں کرتا تھا۔ اس کا انداز، اس کی باتیں اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی، اور آج ہمنا چچی سائیں کی باتیں اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر چکی تھی۔ تو کیا ساحر سائی اسے محبت کیا کرتا تھا؟ وہ اس کے لیے جذبات رکھتا تھا؟ نکاح کے بعد تو رشتے شروع ہو جاتے ہیں، محبت ہو ہی جاتی ہے۔ اس کا تو دل تھا ہی نازک سا، پیارا سا، معصوم سا، اسے تو محبت ہو گئی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ خود کو بھی نہیں بتاتی تھی، لیکن کیا وہ سخت دل انسان بھی اس سے محبت کر بیٹھا تھا؟ اس کے ذہن میں یہ سوال آج پہلی بار آیا تھا، لیکن اس کی دل کی دنیا ہلا کر رکھ گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا سمرا؟ کیا تم ان 5 مہینوں میں اپنی بیٹی سے بات نہیں کر پاؤ گی؟ ابھی تو اسے وہاں گئے ہوئے بمشکل مہینہ سوا مہینہ ہوا ہے، اتنے وقت باقی ہے، تب تک بین میرا جینا حرام کر دے گا۔ اتنی جلدی سب کچھ نہیں بتانا چاہتا ہوں۔ تمہاری بیٹی کتنی دیر کر رہی ہے، اسے سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ ہم یہاں بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اسے سمجھاؤ سمرا، اس کا واپس آنا بہت ضروری ہے، ورنہ کیا بولو؟ ورنہ کیا؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں اسے سمجھانے کی کوشش نہیں کی؟ کیوں میرا دماغ خراب کر رہے ہو؟ صرف تمہیں ٹینشن نہیں ہے اس بات کی، مجھے بھی اتنی ہی ٹینشن ہے۔ اس کے پاس اپنا موبائل تک نہیں ہے، رابطہ نہیں کر سکتی، لیکن اس نے مجھے یقین دلایا کہ 6 مہینے کے اندر دارم سے طلاق لے کر واپس آ جائے گی۔ اور تم فکر مت کرو، جب وہ واپس آئے گی تو اتنی دولت لے کے آئے گی کہ کم از کم ہم بہن کے پیسوں پر جینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ یہ گھر بھی اس بہن کا ہے؟ تم نے مجھ سے کتنی اور باتیں چھپائی ہیں؟ کیا تمہارا اپنا بھی کچھ ہے یا ہمیشہ سے بہن کے ٹکڑوں پر پلتے رہے ہو؟ یہ گھر بہن کا، یہ بزنس بہن کا، یہاں تک کہ جس گاڑی میں ہم آتے جاتے ہیں وہ گاڑی تک بہن کی ہے۔ میں پوچھتی ہوں، یہ ساری پراپرٹی جس پر تم اتنے عرصے سے اپنا حق جتا رہے ہو، اس میں تمہارا بھی کچھ ہے؟ وہ غصے سے اس کے سامنے پھٹ رہی تھی۔ آج وہ کوئی لحاظ نہیں رکھنا چاہتی تھی، اس لیے اسے ظاہر کر گئی تھی کہ وہ سب کچھ جان چکی ہے۔ ہاں، نہیں ہے میرا کچھ، یہ سب کچھ بہن کا ہے اور بہن کے باپ کا ہے۔ ارے اس دولت کے لیے تو میں اپنی بہن کی اس آدمی سے شادی کروائی تھی، مجھے کیا ضرورت تھی اس بڈھے کے ساتھ اپنی بہن کی زندگی برباد کرنے کی؟ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا۔ میری بہن میں نے ہی کہا تھا کہ وہ بہن کے باپ کو پھنسا لے۔ اس وقت بہن کی عمر 9 سال تھی۔ اس کے باپ نے میری بہن کی خوبصورتی دیکھ کر اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ دیا اور میری بہن سے شادی کر لی، اور پھر میری بہن نے بہن سے جھوٹی محبت جتا کر آسانی سے اپنی طرف کر لیا۔ جب بہن کا باپ بہت زیادہ بیمار رہنے لگا تو اسے باتوں میں لگانا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ میں نے اسے گھر، گاڑی، یہاں تک کہ بزنس میں بھی پارٹنرشپ لے لی، لیکن یہ بہن میری سوچ سے زیادہ تیز نکلا۔ اس کے پاس ایک ثبوت ہے کہ سب کچھ میرا نہیں ہے، کیونکہ اس بڈھے نے کبھی بھی کچھ میرے نام نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے آج میں اتنی بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ بہن یہ بھی جانتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بہت بڑا فراڈ کیا ہے، اور اب وہ مجھے فراڈ کے اس کیس میں کبھی بھی جیل ڈال سکتا ہے۔
اور تمہیں سڑک پر چھوڑ دے گا بھیک مانگنے کے لیے، اور تمہیں تو کوئی بھیک بھی نہیں دے گا۔ جب میں نے نور میں بین کا انٹرسٹ دیکھا تو میں نے خود ہی نور کو اس کے سامنے پیش کیا تھا۔ میں نے خود اس کو کہا تھا کہ نور اس کی ہو سکتی ہے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کے پیچھے اتنا پاگل ہو جائے گا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آنے میں کیا کروں۔ میں تمہاری بیٹی وہاں پاکستان جا کر کسی سے شادی کر چکی ہے اور اپنی زندگی مزے سے جی رہی ہے، اور ہم یہاں برباد ہو گئے ہیں۔ میری بات سنو سمرا، نور کو جلد سے جلد واپس بلا لو۔ میں اور کچھ نہیں جانتا، وہ بہت غصے سے کہہ رہا تھا، جبکہ سمرا اس کی پوری بات سننے کے بعد یہ تو اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ وہ بھی بری طرح اس کے سب میں پھنس جائے گی، اور اب اس کے پاس اس چیز کا کوئی حل بھی نہیں ہے جب تک کہ نور اس کی بات کو سمجھ نہیں جاتی۔ وہ نور سے بات کرنا چھوڑنے والی ہرگز نہیں تھی۔ اسے کیسے بھی نور کو واپس پاکستان آنے پہ قائل کرنا تھا۔ اس کے بعد بہت سارے راستے تھے ان کو واپس لانے کے لیے، اسی لیے اس نے مائک کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا اور نہ ہی بتانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ کیا کرنے والی تھی مائک تو کیا کوئی بھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ نور نے وہاں جا کر اس کے ساتھ بے ایمانی کی تھی، اسے دھوکہ دیا تھا، اور اب وہ اس دھوکے کی سزا اسے دینے والی تھی، کیونکہ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ سامنے اس کی بیٹی ہے یا کوئی اور۔ وہ صرف اپنا رائل لائف سٹائل جینا چاہتی تھی جس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ وہ صبح سے صرف اور صرف ساحر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے لیے اس نے آج بہت دل سے کھانا بنایا تھا اور اسی کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جانے کیوں آج اس کو اتنا انتظار تھا کہ وہ اپنے گھر میں بھی نہیں گئی تھی۔ اس وقت بھی وہ اسی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کیوں، یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، بس آج اسے ساحر کا انتظار تھا۔ اور پھر ساحر آ گیا۔ وہ سیدھا کچن میں آیا تھا، اسے دیکھ کے حیران بھی ہوا تھا۔ ارے واہ معصوم لومڑی، مجھے تو لگا تھا آج تمہیں جا کر دھکے دے کر جگانا پڑے گا، لیکن تم تو جاگ رہی ہو۔ حیرت سے وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا، جبکہ وہ آہستہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ایک نگاہ اسے دیکھا تھا، وہ بہت ہینڈسم تھا، اور یہ بات اس نے شاید پہلے کبھی نوٹ نہیں کی تھی، لیکن وہ تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ سبز تھا، ہلکی داڑھی کے ساتھ گھنی مونچھیں جو اس کی پرسنالٹی پر چاند لگاتی تھی۔ اس کے ماتھے پر ہمیشہ بال بکھرے رہتے تھے، یا پھر وہ خود بکھر کر رکھتا تھا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ وہ بکھرے بالوں میں کتنا پیارا لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے بالکل پاس آ کے رکا تھا اور ایک ہاتھ ٹیبل پر رکھتا اس کی نگاہوں میں جھکا تھا۔ کیا بات ہے معصوم لومڑی، آج کے نگاہوں سے گھائل کرنے کا ارادہ ہے؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتا اس سے سوال کر رہا تھا، جبکہ زامش خاموشی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ سائر نے آہستہ سے اس کی نگاہوں پر پھونک ماری تھی اور جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی اور اس کی پہنچ سے دور ہونے لگی تھی کہ اچانک سائر نے اس کی کمر میں ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا تھا۔ اچانک افتاد پہ اس کے چوڑے مضبوط سینے سے ٹکرائی تھی۔ دونوں طرف سے دھڑکنوں نے ایک ساتھ شور مچایا تھا اور وہ اپنے ہی دل کی آواز سن کر گھبرا گئی تھی۔ کوشش مت کیا کرو مجھ سے دور جانا تمہارے بس کی بات نہیں۔ سائر شاہی سے پنگا اچھا نہیں جانے من، چھوٹی سی جان ہو، یہ نہ ہو کہ مشکل میں آ جاؤ۔ کھانا دو مجھے۔ وہ اس کی کمر سے ہاتھ نکالتا کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا تو فوراً ہڑبڑا کر آٹا نکالنے لگی تھی۔ یاد ہے نا، میں نے کہا تھا نا، جیسا کھانا ہوگا ویسے سزا ملے گی۔ وہ اس کے پیچھے آتا اچانک اس کے کان میں بولا تو ایک بار پھر سے اسے اپنے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے آج بہت اچھا کھانا بنایا ہے۔ ہمنا چاچی سائی نے بھی کریلے کھائے ہیں، انہوں نے بہت محنت اور پیار سے بنائے ہیں، اور میں نے بہت محنت اور پیار سے بنائے ہیں، اور اب کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اور اپنا کارنامہ سنایا تھا۔ سائر شاہ نے ایک بار پھر بے باک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور پھر ہاں میں سر ہلاتا کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگا تھا پیار سے۔ وہ دلکشی سے مسکراتا اس کے ایک لفظ کو پکڑ چکا تھا۔ اس کے اچانک پیار سے کہنے پر وہ نظر چرا گئی تھی۔ لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی جو گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی، لیکن اچھا بھی لگ رہا تھا۔ سائر شاہ نے بہت غور سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا تھا، پھر ہاں میں سر ہلاتا۔ پیار سے کا کیا مطلب ہے کہ تم شادی کے لیے تیار ہو؟ کھانا واپس آ کر بعد میں کھاؤں گا۔ تم بتاؤ میں آتا ہوں۔ بابا سائی کے روم میں جا رہا ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو زافش اپنے ہاتھ روکے حیرانگی سے اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی تھی۔ لیکن آپ جا کیوں رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے چاچو سائی تو سوئے ہوں گے نا؟ وہ خود کو پوچھنے سے روک نہیں پائی تھی۔ ہاں میں جگا لوں گا، بے فکر رہو، میرے بابا سائی کو مجھ سے زیادہ اہم نہیں ہے اپنی نیندیں، میرے لیے جاگ جائیں گے۔ اور ویسے بھی میرے بابا سائی کو یہ غلط فہمی ہے کہ تم ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہو، لیکن تم تو مجھے بالکل تیار لگ رہی ہو۔ اب پیار سے میرے لیے کھانا بنانے لگی ہو، میرا انتظار کرنے لگی ہو، تو اور کیا چاہیے؟
چاہیے ہوتا ہے شادی کی مکمل رضامندی کے لیے. تم بالکل تیار ہو اس لیے میں بات کرنے جا رہا ہوں، بلکہ میں کہتا ہوں اسی ہفتے میں رخصتی کا انتظام کروایا جائے. وہ بالکل سیریس انداز میں بول رہا تھا، جبکہ زاوش تو لفظ پیار سے کہہ کے پچھتائی تھی. ارے نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، پلیز میری بات تو سنیں، میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی. ہم شادی ابھی تو کر نہیں رہے نا، اور ویسے بھی بابا صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ ہماری شادی میں میرے پیپرز اور پھر رزلٹ کے بعد ہوگی، تو آپ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی تھی، جبکہ اس کے انداز نے سائر سائی کو کہکا لگانے پر مجبور کر دیا تھا. سارا پیار ختم ہو گیا 1 منٹ میں؟ بیوقوف لڑکی، کہیں نہیں جا رہا. میں صرف تمہیں تمہارے اصل روپ میں لانے کے لیے کہہ رہا تھا. تم کتنی معصوم ہو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں میں، اور ہماری شادی 4 مہینے بعد ہی ہوگی، تمہارے ایگزامز کے بعد، تاکہ بعد میں تمہارے پاس کوئی بہانہ نہ رہے. تب تک یہ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پیار سے کھانا بنا رہی تھی، انتظار کر رہی تھی. وہ زیر لب بڑبڑاتا واپس کرسی پہ بیٹھتے ہوئے سگریٹ لگا چکا تھا، جبکہ زاوش بیچاری تو بے وجہ ہی ماری گئی تھی. اگر وہ سچ مچ میں اس وقت چاچو سائی کے کمرے میں جا کر شادی کی بات کرنے والا ہوتا تو اس بندے کا کیا بھروسہ کب کیا کر دے. وہ اس کے لیے کھانا بنا کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے چائے کے لیے دودھ نکالنے لگی تھی جب اسے چور نگاہوں سے اسے دیکھا تھا. وہ آج سے پہلے اسے کبھی اتنا پیارا نہیں لگا تھا. اس کے لیے چائے بنا کر ٹیبل پہ رکھتے ہوئے وہ برتن اٹھا کر دھونے لگی تھی، جبکہ وہ کھانا کھانے کے بعد اب سگریٹ سلگائے بیٹھا تھا. آپ کو ایک بات بتاؤں، غلط مطلب تو نہیں نکالیں گے نا؟ وہ نہ جانے کیا سوچ کر اسے مخاطب کر بیٹھی تھی. سائر سائی کے لبوں کی تراش میں مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، جسے خوبصورتی سے چھپاتے ہوئے اس نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا. نیلے رنگ کے سوٹ میں وہ قیامت ہی لگ رہی تھی. آنکھ کے اشارے سے گویا اجازت دی گئی تھی. یہ آپ نا سگریٹ پیتے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں. زاوش نے جملہ مکمل ہی کیا تھا کہ ساحر کے گلے میں جیسے دھواں اٹک گیا تھا، جو اب کھانسی کی صورت میں باہر آ رہا تھا، جبکہ زاوش اپنی بات مکمل کر کے کچن سے بھاگ چکی تھی. پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے اس نے گہرا سانس لیا تھا. یہ آج کی تاریخ میں اسے لگنے والا دوسرا جھٹکا تھا جو کافی خطرناک تھا. یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے اور پھر مجھے پاگل کرنے والی ہے. ایک ہی سانس میں پانی کا گلاس ختم کرتے ہوئے زیر لب بڑبڑایا تھا اور سگریٹ دوبارہ سے اٹھا لیا تھا، جو کھانستے ہوئے اس نے ٹیبل پر رکھ دیا تھا. سگریٹ کو ایک نگاہ دے کر اس نے بن میں پھینک ڈالا تھا. اب اسے جس نشے کی ضرورت تھی وہ 4 مہینے سے پہلے پورا نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ نشہ اس کا وہ نشہ ہرگز پورا نہیں کر سکتا تھا. یہ تو تمہیں 4 ماہ بعد پتہ چلے گا معصوم لومڑی کہ میں سگریٹ پیتے ہوئے کتنا اچھا لگتا ہوں. انتظار بھی ہو رہا ہے، پیار سے کھانا بھی بن رہا ہے، اور سگریٹ پیتے ہوئے اچھا بھی لگ رہا ہوں. بھائی واہ، اگر تو یہ تمہاری کوئی چال ہے نا معصوم لومڑی، تو بہت غلط جگہ پنگا لے رہی ہو. چائے کا کپ ایک ہی سانس میں ختم کرتے ہوئے اپنے اس کمرے کی طرف چلا گیا تھا. نیند تو اب ساری رات آنی نہیں تھی، کیونکہ معصوم لومڑی نیندیں اڑانے کا کام بخوبی جان چکی تھی. 4 ماہ بعد؟ نہیں سر، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میرا مطلب ہے ایسا بھی کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ سے اچھے کی امید لگا کر رکھے، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا. ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ زرنش نے ایک نظر زنان سائی کی طرف دیکھا تھا جو منہ پھلائے ہوئے بیٹھا تھا. صبح اسے چکر آنے کی دیر تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کے ہاسپٹل لے آیا تھا. اسے لگا تھا کہ خبر کا انتظار جو وہ پچھلے 5 مہینوں سے کر رہا ہے وہ خبر اسے مل گئی ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہا فی الحال ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف آپ کی غلط فہمی ہے. اور یہ بات جان کے سنان خاموش ہو کر بیٹھ گیا تھا، جس پر زرنش مسکرا دی تھی. کوئی بات نہیں، ابھی نہیں صحیح، اللہ بعد میں دے دے گا، یہ تو تحفہ ہوتا ہے نا اللہ کا. ابھی نہ صحیح. زرنش نے مسکراتے ہوئے سنان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا. وہ اسپتال سے باہر نکل کے اسے واپس چھوڑنے جا رہا تھا. اس کے انداز پر سنان سائی نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا تو زرنش بھی مسکرا دی تھی. سنان کو شروع سے یہ بچے بہت پسند تھے، اسے بچوں سے زیادہ لگاؤ تھا. وہ زرنش جانتی تھی کہ وہ اپنے بیبی کا انتظار کر رہا ہے، لیکن شاید فی الحال اس کی خواہش کو بھی منظوری ہی نہیں ملی تھی. زرنی بیگم بھی 2-3 بار ذکر کر چکی تھی. ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک اس گھر میں کسی بھی قسم کی خوشی نہیں آئی، نہ دارم سائی کی طرف سے اور نہ ہی سنان سائی کی طرف سے. اور یہ وجہ تھی کہ زرنش کافی پریشان رہتی تھی، جبکہ نور کو ان سب چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی. وہ تو بس دارم سائی سے دن رات اپنے نخرے اٹھاتی رہتی تھی اور اپنی زندگی بہت خوشی سے جی رہی تھی. نہ جانے کیوں زرنش کو آج کل بہت زیادہ ٹینشن ہونے لگی تھی، کیونکہ سنان سائی آج کل کچھ زیادہ ہی بچوں کے بارے میں باتیں کرنے لگا تھا. ابھی اس کی شادی کو صرف 5 ہی ماہ ہوئے تھے، لیکن زرنش کو ابھی سے فکر لاحق ہو گئی تھی. پھر ساحر اور زاوش کی شادی کی باتیں بھی ہونا شروع ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے آج کل ماحول بہت اچھا تھا.
در میرا بیٹا تم یہ سب لے کر باہر چلو اور میز پر لگاؤ، ابھی تمہارے بابا صحیح آتے ہوں گے۔ ہمنا نے کھانے کی ڈشیں اسے پکڑائی تو وہ فوراً ہی ڈش لے کر باہر نکلی تھی۔ ابھی ٹیبل کے پاس پہنچی تھی کہ اچانک دارم سائی رستے میں آ گیا تھا۔ جانم سائی یہ کون سا طریقہ ہے ہینسم مردوں سے ٹکرانے کا؟ شرم نہیں آتی ہے خوبصورت خوبرو نوجوان سے یوں ٹکراتے ہوئے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے شرارت سے بولا تھا۔ سوری ٹو سے مسٹر ہینسم پلس خوبرو نوجوان جی، میں آپ سے ابھی ٹکرائی نہیں۔ در نے اس کی غلط فہمی دور کی تھی۔ مگر کوشش تو مکمل تھی، دارم نے یقین سے کہا تھا۔ میں جانتی بھی نہیں تھی کہ آپ گھر آ چکے ہیں، اس نے انکار کیا تھا۔ نا قدرے بیوی، تمہیں ہوش بھی ہوتا کہاں ہے تمہارے شوہر کا؟ وہ ناراض ہونے لگا تھا۔ اوہو دارم سائی، آپ کو تو بہانہ چاہیے ناراض ہونے کا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بہت مس کیا، آئی ایم سوری آج فون نہیں کر سکی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کو مجھے آپ کی قدر نہیں ہے، ہوش نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے آج آپ شہر گئے تھے کسی کام سے، اور اس لیے میں نے فون نہیں کیا، کیونکہ جب آپ مجھ سے باتیں کرتے ہیں تو آپ کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی جانم سائی؟ ہاں، آج تمہاری آواز نہ سن کے میں بہت ڈسٹرب ہوا ہوں، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ اوہو، اگر ایسی بات تھی تو خود فون کیوں نہیں کیا؟ اچھا ایگو، وہ ایگو کھینچ کر ادا کرتے ہوئے سر کو ہلا رہی تھی، جس پر دارم سائی کو ہنسی آ گئی تھی۔ ہاں بالکل، تم نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں؟ وہ گردن اکڑا کے بولا تھا، پھر اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ ٹائم نہیں ملا، کام بہت تھا، پھر سوچا شاید تم ہی فری ہو کر کرو گی، لیکن تم نے بھی نہیں کیا۔ خیر کوئی بات نہیں، کل دوبارہ زیادہ بار فون کرنا۔ وہ بے باکی سے اس کے لبوں کا بوسہ لیتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا۔ دارم سائی، ہم روم میں نہیں ہیں، تھوڑا سا تو لحاظ کیا کریں، وہ گھورتے ہوئے بولی تھی۔ روم میں نہیں ہے اسی لیے تو اتنا لحاظ کیا ہے؟ خیر یہ سب بعد میں کرنا، پہلے روم میں آ کے مجھے کس کرو۔ ایک تو سارا دن فون نہیں کیا، اوپر سے تمہارے نخرے برداشت کرو۔ جلدی آؤ کمرے میں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، واپس آ کے کھانا بھی کھانا ہے میں نے۔ تمہارے فون نہ کرنے کی وجہ سے سارا دن بھی نہیں کھا سکا، وہ سختی سے کہتا ہوا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا تھا، جبکہ در اس کی فرمائش پہ حیرت سے اسے گھورے جا رہی تھی۔ توبہ، فرمائشیں تو دیکھو، ان لارڈ گورنر کی کس طرح ایسے مانگ رہے ہیں جیسے ایک کپ چائے کا مانگ لیا ہو۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی جیسے ہی مڑی تھی، سامنے زاوش کو پوری بتیسی کھولے دیکھا تھا۔ ادا سائی کیا فرمائش کر رہے تھے جو تم کہہ رہی تھی؟ فرمائش کو تو دیکھو لارڈ گورنر کی، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ کچھ بھی نہیں کہا، کہہ رہے تھے کہ کپڑے نکال دو مجھے میرے کمرے میں آ کر، تم یہ کھانا لگانے میں اماں سائی کی مدد کرو، تب تک میں تمہارے ادا سائی کو کپڑے دے کے آتی ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو زاوش نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ کپڑے ہی دے کر آ جانا، ناجائز فرمائشیں پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے ادا سائی کی۔ اس کے کہنے پر در نے حیرت سے پلٹ کے اسے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی کہتی، زاوش کچن کی جانب بھاگ گئی تھی۔ تمہارا تو میں علاج کروں گی، تائی امی سائی سے وہ دھمکی دینے لگی تھی۔ ہاں تو یہ بھی بتانا کہ تم ڈنر ٹیبل کے پاس کھڑی میرے ادا سائی کو بہکا رہی تھی، اور میں بتاؤں گی کہ ڈائننگ روم کس کپل کی پرسنل جاگیر نہیں ہے، وہاں کوئی بھی آ سکتا ہے، اسی لیے اپنا پرسنل بیڈ روم سمجھ کر یوز نہ کیا جائے۔ ہم جیسے کنوارے معصوم لوگ بھی اس گھر میں رہائش پذیر ہیں، اور تمہاری تو اس کی بات بھی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے پکڑتی، اوپر سے دارم سائی کی پکار سنائی تھی، جس پر زاوش کی بھتیجی ایک بار پھر سے باہر نکل آئی تھی۔ جاؤ، میرے ادا سائی بلا رہے ہیں، جا کر انہیں وہ دے کر آؤ وہ جو مانگ رہے تھے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے شرارت سے بولی تو نور سے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ ارے میں کپڑے کی بات کر رہی ہوں، تم ہی تو کہہ رہی تھی کہ ادا سائی کپڑے مانگ رہے تھے، تو جاؤ نہ دے کر آؤ نا، بھوک لگی ہوئی ہے انہیں، فریش ہو کر کھانا کھائیں گے۔ وہ بہت شرارت سے بولی، جبکہ در کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا گلا دبا دے۔ یہاں کھڑی مجھے کیوں کھو رہی ہو؟ وہاں میرا بھائی بھوکا ہے، اوپر احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے اوپر، اور اب بھی باز نہیں آئی۔ تو میں واپس آ کے پوچھتی ہوں، تمہاری لگامیں تمہیں ساحر ادا کر کھینچیں گے۔ اور جاتے جاتے اسے ساحر کی یاد دلا گئی تھی، جو آج 4 دن سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ نہ جانے وہاں ایسا کون سا ضروری کام تھا جسے کرنا اتنا ضروری تھا وہ اسے مس کر رہی تھی، لیکن یہ بات وہ کسی سے کہہ نہیں رہی تھی، خود سے بھی نہیں۔ اس دن کے بعد اس کا نشئی اس کے سامنے نہیں آتا تھا، کھانا وقت پر
آ کر سب کے ساتھ ہی کھاتا تھا، نہ کوئی فرمائش اور نہ ہی کوئی غیر ضروری بات، زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ اور جب سے گھر میں شادی کی بات شروع ہوئی تھی تب سے تو باہر کے ہی کام ختم نہیں ہو رہے تھے۔ وہ معصوم تو آج کل اس سے بھی زیادہ اسے مس کر رہی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ بات کسی کو بتاتی نہیں تھی اور نہ ہی کسی کو بتانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ یہ تو اس کا راز تھا جسے وہ خود سے بھی چھپاتی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو دارم سائی نہا کر ایک دم فریش شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال سکھانے میں مصروف تھا۔ اسے دیکھ کر چہرہ پھیر گیا تھا۔ زیادہ نخرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے میں کتنی مشکل سے آئی ہوں۔ آپ کی لاڈلی مجھے وہاں نیچے کتنا تنگ کر رہی تھی، یہاں آپ منہ بنا کر بیٹھے ہیں۔ اس کے پاس آتے ہوئے کہنے لگی۔ اسے اپنے اتنے قریب محسوس کرتے ہوئے دارم سائی نے اگلے ہی لمحے اس کے بازو سے کھینچ کر اسے اپنے آگے کھڑا کر دیا تھا۔ اس کی شولڈر پر اپنا چہرہ رکھتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں قید کرتا اور خود کو سامنے آئینے کے فریم میں دیکھنے لگا تھا۔ وہ ایک مکمل خوبصورت کپل تھا۔ سب کی باتوں پر نہیں، میری فرمائش پر دھیان دو جانم سائی، میں بہت تھکا ہوں اور میری تھکاوٹ صرف تمہارے لب میں را سکتے ہیں۔ وہ اسے اپنی طرف گھماتے ہوئے اپنی فرمائش پر قائم تھا۔ اس کی خمار آلودہ نگاہیں دیکھتے ہوئے وہ مسکرا دی تھی۔ اس سے شرمانا گھبرانا اب کافی کم ہو چکا تھا۔ ان 5 مہینوں میں ایک دوسرے کو مکمل طور پہ سمجھ چکے تھے۔ یہ ساتھ حسین تھا، چھوٹی موٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے بھی لگے رہتے تھے، جسے دارم سائی کا گھر دیر سے آنا، در کا فون نہ اٹھانا، اس سے زیادہ کسی اور کو وقت دینا، یا پھر دارم سائی کا اس کے نہ کہنے پر بھی کام پر چلے جانا۔ ایسے چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے ان دونوں میں اکثر لگے رہتے تھے، جو ان دونوں کی شادی شدہ زندگی کو مزید خوبصورت بناتے تھے۔ اس وقت وہ ان تمام لمحات کو خوبصورت بنا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اس وقت وہ صرف اپنی تھکن مٹانے کا ارادہ رکھتا تھا جب اچانک ہی در کا فون بجنے لگا تھا۔ تمہاری ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قریب کب ہوتے ہیں؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، ابھی تک وہ اتنی پیڑنی نہیں بنی کہ انہیں کچھ بھی پتہ چل جائے۔ دارم سائی، آپ کی ٹائمنگ ہی غلط ہے، اس نے ہنستے ہوئے فون کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا تھا، جب اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کو اپنی مضبوط ہتھیلی میں قید کر چکا تھا۔ میری ٹائمنگ بالکل ٹھیک ہے جانم سائی، تم اپنی ماں سے کہو کہ اپنی ٹائمنگ بدلے، کیونکہ تمہاری ٹائمنگ میرے حساب سے سیٹ ہوتی ہے۔ وہ اس کے لبوں پر بے باکی سے لب رکھتے ہوئے، اس شدت سے بھرپور بوسہ لیتے ہوئے اسے چھوڑ کر اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے بولا تھا، جس پر ڈر نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا تھا۔ لگتا ہے تمہیں فون اٹھانے کا کوئی ارادہ نہیں، اچھی بات ہے، ادھر آ جاؤ میرے پاس۔ اسے خود کو گھورتے پا کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوا واپس سے اسے اپنے پاس بلانے لگا تھا۔ جی نہیں، میرا پورا ارادہ ہے فون اٹھانے کا، آپ تو ذرا دور ہی رہیں مجھ سے، اور جب تک میں بات کرتی ہوں تب تک کپڑے پہن لیں۔ ہر وقت جون سینا بننے کا شوق چڑھا رہتا ہے، ننگو کہیں کے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے ناک سکیڑتی فون اٹھا کر باہر بالکنی کی طرف آئی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ دارم سائی اس کی ماں کو زیادہ پسند نہیں کرتا، اور اس کی ماں کی بھی بات ہی کچھ ایسی تھی کہ وہ شاید اس گھر میں کوئی اور اس کو پسند بھی نہیں کر پاتا۔ وہ کیا کرتی، وہ ہے تو اس کی ماں ہی تھی نا، اس کے لیے اہم تھی۔ بے شک وہ اس کی باتیں آج بھی ویسی کی ویسی تھی جو یہاں آنے کے بعد وہ کرتی آئی تھی، لیکن اب اسے ان باتوں سے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا۔ بس اس کی ماں اس سے بات کر لیتی تھی، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ بارات والے دن ہم سب ایک جیسے کپڑے پہنیں گے اور مہندی والے دن بھی، لیکن ولیمے والے دن ہم سب الگ الگ کپڑے پہنیں گے۔ ہر فنکشن پہ ایک جیسے کپڑے اچھے نہیں لگتے۔ ثنا زمین پہ بیٹھی فیصلہ سنا رہی تھی۔ کہنے کو تو وہ بھی ہونے والی دلہن ہی تھی، لیکن اس کا صرف نکاح ہونے جا رہا تھا، وہ بھی فون پر۔ سارا پھپھو کے شوہر کی اچانک طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ان کا پاکستان آنا کینسل ہو چکا تھا، کیونکہ شادی کے باتیں پہلے ہی شروع تھی اور تاریخ وغیرہ بھی سب کچھ پہلے ہی رکھ لی گئی تھی، اس لیے شادی اسی تاریخ پر ہونی تھی۔ لیکن فی الحال ثنا کا صرف نکاح کیا جا رہا تھا، یہی وجہ تھی اب ثنا بھی کچھ کھل کر حصہ لے رہی تھی، ورنہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ کافی پریشان تھی اپنی شادی کی باتوں کو لے کر، لیکن صرف اپنے نکاح کر سن کر وہ کافی ریلیکس ہو گئی تھی۔ وہ فی الحال اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی تھی، اور اسے یہ بھی لگتا تھا کہ وہ ابھی عارف سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن یہ وجہ وہ کسی کو بتا نہیں سکتی تھی، کیونکہ گھر میں سب کے سامنے وہ شادی کے لیے رضامندی ظاہر کر چکی تھی۔ کوئی مجھ سے بھی میری مرضی پوچھ لو، اوپر بیٹھی برزاوش نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ شٹ اپ، دلہن سے کچھ نہیں پوچھا جاتا، یہ سارے کام دلہن کے بہنوں کے ہوتے ہیں، اسے تم منہ بند کر کے وہی آرام سے بیٹھی رہو، زرنش نے سختی سے ڈانٹتے ہوئے کہا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ سب اپنی باتوں میں لگ گئی تھی۔ میرا بھی دن آئے گا زرنش ادی، اس نے زرنش کو دیکھتے ہوئے دھمکی دی تو وہ دانت نکال کر ہنسنے لگی تھی۔ ہائے میرا بچہ، تمہارا دن آیا تھا اور تم نے میری خوب پینٹ بھجائی تھی، اور اب
میرا دن آیا ہے۔ ویسے ماننا پڑے گا یہ سب تو اس کے پیپر رزلٹ کا انتظار اس لیے کر رہے تھے جیسے اسے فرسٹ پوزیشن ملے گی۔ ہمیں تھوڑی نہ پتا تھا کہ 2 سپلیاں لے کے بیٹھ جائے گی۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ کچھ نہ صحیح اچھے نمبروں میں ہی پاس ہو جائے گی، لیکن اس نے ہم سب لڑکیوں کی ناک کٹوا دی۔ ثنا نے ان کی باتوں میں حصہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ اور نہیں تو کیا، مجھے تو اتنی شرمندگی ہو رہی ہے اسے اپنی بہن کہتے ہوئے، اور جب میں بورڈ میں ٹاپ کروں گی نا تو کس منہ سے سب کو کہو گی کہ یہ 2 سپلیاں لے کے بیٹھنے والی عورت میری بہن ہے۔ سب کو موقع مل رہا تھا تو ثانیہ پیچھے کیوں رہتی؟ ایک بات کھول کر سن لو تم، خبردار جو کسی نے مجھے عورت کہہ کے پکارا، حد ہو گئی۔ اگر میں کچھ بول نہیں رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ سب لوگ مجھے عورت کہہ کے پکارو گے۔ میں ایک حسین دوشیزہ ہوں، آپ نے اپنا مکمل تعارف کرواتے ہوئے اس نے کہا تھا، تو سب نے بے اختیار کہکا لگایا تھا۔ دوشیزہ بھی کیوں، تمہیں تو ہم چھوٹی سی معصوم بچی کہتے ہیں۔ یہاں پر تمہاری شادی ہونے جا رہی ہے اور اس کی بات تو سنو، زرنش نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تھا۔ آج اس کی ڈیٹ فکس کر دی گئی تھی، دن ڈالے جا رہے تھے، 2 دنوں میں اسے مائیوں بٹھا دیا جاتا۔ سحر سے پہلے بھی اس کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی، تو آگے تو باقاعدہ رسم کے ساتھ ان کی ملاقات کو بند کیا جانے والا تھا، اور یہاں سحر کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ عجیب انسان تھا، نہ تو کھول کے اپنے جذبات کا اظہار کرتا تھا اور نہ ہی اسے سکون سے رہنے دے رہا تھا۔ اگر تو وہ اسے پسند کرتا تھا تو کہہ دیتا، اسے بھی سکون مل جاتا، لیکن نہیں، جب بھی اس کا سامنا ہوتا تھا سختی سے گھورتا تھا، ویسے ہی جیسے بچپن سے گھورتا آیا تھا۔ سگریٹ تو جیسے اس کی اصل محبوبہ تھی، جو ہر وقت اس کے لبوں میں دبی ہوئی رہتی تھی، نہ جانے کہ اس کو اس سے بھی عجیب سی جلن ہونے لگی تھی۔ یہاں شادی کے دن سر پر آ رہے تھے اور انسان کو اپنے کاموں سے ہی فرصت نہیں تھی، یہاں تک کہ صرف میری ہی رسمیں ہوں گی۔ یہاں کیا میری ہی رسمیں ہوں گی؟ سائر شاہ کا تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ 4 دن سے وہ گھر نہیں آئے، کسی کو خیال نہیں کہ وہ بھی تو دلہا ہے۔ نہ جانے کیسے اس کی زبان سے پھسل گیا تھا اور سب اس کا منہ کھولے اس کو حیرت سے دیکھے جا رہی تھی۔ اللہ، کتنی پرواہ ہے اس سے اپنے ہونے والے میاں کی۔ اگر اتنی ہی زیادہ فکر ہے تو فون کر لو نا ان کو۔ ثنا نے فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اپنی خدمات پیش کی تھی، جس پر وہ گھبرا کے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ارے نہیں، میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا، میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ میرا دماغ خراب ہے جو میں انہیں فون کرنے لگوں۔ وہ فون خود سے دور پھینکتے ہوئے کہنے لگی تو پھر سب ہنسنے لگی تھی جب زرنش کو باہر سے سنان کی آواز سنائی دی تھی۔ سنان 4 دن کے بعد گھر واپس آیا تھا، تو مطلب صاف تھا کہ اس کے ساتھ ساحر بھی گھر واپس آ چکا تھا، اور یقیناً وہ بھی جانتا تھا کہ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ اپنی شادی کو لے کر کتنا ایکسائٹیڈ ہے، لیکن ان سب لڑکیوں کے سامنے تو وہ نہیں جان سکتی تھی۔ کل کے بعد مائیوں کی رسم ہونی تھی، تو پھر تو وہ مکمل پردہ کرنا ضروری تھا۔ اسے سوچ کر اداسی ہونے لگی تھی کہ وہ ساحر صاحب کے دل کے خیالات کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ شادی کو لے کر کیا سوچتا تھا، یعنی آنے والی زندگی کے لیے اس کے کیا خیالات تھے، ساوش کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ اس لیے وہ شادی سے پہلے ایک بار ساحر بھائی سائیں سے ملنا چاہتی تھی، اسے تفصیل سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ جا کر بھی یہ بات کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ پہلے انگلش اور میتھس میں سپلی لے کے سب کی تانوں کا شکار ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی بات ماننے کو کوئی تیار نہیں تھا کہ انگلش کا پیپر اس کا اچھا ہوا ہے، اور میتھس کے ٹیچر تو ہے ہی ٹھیک ہی نہیں تھے۔ اگر وہ ٹھیک سے سمجھاتے تو یقیناً اس کا پیپر بہت اچھا ہو جاتا، لیکن برا تو پھر بھی نہیں ہوا تھا، اس نے 20 نمبر تو لے ہی لیے تھے۔ یہی سب بات جب اس نے اماں سائیں کے سامنے کہی تو اسے جوتیوں سے دھلائی کرنے کے بعد کہہ چکی تھی کہ ان 20 نمبروں کا تمہیں 4 ڈالو۔ اب بھلا انہیں کون سمجھائے کہ نمبروں کا کوئی 4 تو نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ مائیں بھی نہ ہر چیز میں اپنا فائدہ ہی ڈھونڈتی رہتی ہیں۔ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب، سنان شاہ کی بیوی کا نام زرنش ہے، وہ اس وقت یہاں ہمارے گھر میں موجود ہے۔ طارم فون کان سے لگائے ہوئے باہر لان میں ٹہلتے ہوئے بول رہا تھا، نہ جانے ڈاکٹر کون تھا جب پچھلے 3-4 گھنٹوں سے مسلسل اسے تنگ کر رہا تھا۔ سر، شاید آپ میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ یہاں میرے پاس ایک لیڈی ہے، ان کے پاس نکاح نامہ موجود ہے، اور نکاح نامہ پر سنان شاہ کے دستخط بھی موجود ہے۔ اگر آپ کو میرے پر یقین نہیں ہے تو پلیز آ کر یہاں دیکھ لیں، ڈاکٹر نے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ میری بات سنو ڈاکٹر، نہ جانے کون سے سنان شاہ کی بات کر رہے ہو، اس دنیا میں ایک سنان شاہ تو نہیں ہے۔ اس وقت میرا دماغ مت خراب کرو، کیونکہ میرے گھر میں شادی کا ماحول ہے۔ اب اسے غصہ آنے لگا تھا۔ دیکھیے سر، میں جانتا ہوں اس دنیا میں بہت سارے لوگ موجود ہیں اور ایک ہی نام کے موجود ہیں، لیکن اس لڑکی کے پاس آپ کے بھائی کی تصویر ہے۔ کیا میں آپ کو جانتا نہیں ہوں یا آپ کے ساتھ ایسا گھٹیا مذاق کروں گا؟ اس لڑکی کا نام مسکان ہے، اس کا نام
اور اس کے پاس ایک نکاح نامہ ہے جو تقریباً 3.5 سال پرانا ہے۔ یہ لڑکی پچھلے 3 ماہ سے کوما میں تھی۔ کچھ دن پہلے اسے ہوش آیا ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ فرا نام کی لڑکی ہے جس کا دعویٰ ہے کہ سنان شاہ نے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے، یہاں تک کہ وہ 3 مہینوں سے پریگننٹ تھی، اور اس نے اس پہ اتنا تشدد کیا ہے کہ وہ اپنا بچہ کھو چکی ہے۔ اس لڑکی کے پاس ساری رپورٹس موجود ہیں، لیکن وہ لڑکی مینٹلی طور پہ بہت ڈسٹرب ہے۔ اسے سنان شاہ کے علاوہ کسی کی شکل یاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بس بکواس بند کرو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، باقی باتیں پر وہیں پر ہوں گی۔ اور زرنش اور سنان کو ایک ساتھ باہر نکلتے دیکھ کے بولا تھا اور فون رکھ دیا تھا۔ دارم صاحب میں ذرا باہر جا رہا ہوں اپنی بیگم کو لے کر، باقی آپ سنبھال لیجیے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ دارم نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ کیا تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ دارم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، اور تو کچھ نہیں کہنا، بس یہی کہنا ہے کہ ہم باہر جانے والے ہیں۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تو دارم شاہ سر ہلاتا وہ اندر کی جانب چلا گیا تھا۔ نہ جانے کیا تھا دارم کے انداز میں، سنان کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ آئیے دارم صاحب، میں آپ کو اس لڑکی سے ملواتا ہوں جو کافی عرصے سے کوما میں تھی۔ کچھ دن پہلے اسے ہوش آیا ہے۔ ایک لڑکی ہے اس کے ساتھ، اس کا نام فرا ہے۔ وہ اس لڑکی کا دعویٰ ہے کہ یہ لڑکی جس کا نام مسکان ہے وہ سنان شاہ کی بیوی ہے، اور سنان شاہ نے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ اس کی قسمت تھی کہ اس کی جان بچ گئی۔ اس لڑکی کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ لڑکی آپ کے بھائی سنان شاہ کے بیٹے کی ماں بننے والی تھی۔ یہ سب کچھ تو تم نے مجھے فون پہ بھی بتا چکے ہو ڈاکٹر۔ مجھے اس لڑکی سے ملواؤ، میں خود فیصلہ کروں گا وہ لڑکی سچ بول رہی ہے یا پھر جھوٹ۔ دارم صاحب 3 گھنٹوں کی لمبی مسافت طے کر کے صرف اور صرف اس لڑکی سے ملنے شہر تک آیا تھا جو سنان شاہ کی بیوی ہونے کی دعوے دار تھی، اور یہ اس کا یقین تھا کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، صرف سنان کو پھنسانے کے لیے سب کچھ کر رہی ہے، لیکن وہ دیکھنا چاہتا ہے یہ لڑکی کس حد تک جا سکتی ہے۔ اسے سنان پر خود سے زیادہ یقین تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سنان کبھی اس کی بہن کے ساتھ دغا بازی نہیں کر سکتا۔ وہ زرنش سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ پچھلے 5 مہینوں میں اس کی شادی شدہ زندگی میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی پیدا نہیں ہوئی تھی، اور سنان زرنش سے کتنی محبت کرتا تھا وہ سب گھر کے والوں کے سامنے تھی، یہاں تک کہ ساحر تو سنان کو چڑھانے کے لیے بھی کہہ دیتا تھا کہ وہ جورو کا غلام ہے جسے وہ ہنس کر قبول کر لیا کرتا تھا۔ ایسے میں اس طرح کسی کا بھی اٹھ کر یہ کہہ دینا کہ وہ سنان شاہ کی بیوی ہے اور سنان شاہ کے بچے کی ماں بننے والی ہے، ناقابل یقین تھا۔ سنان بہت سیدھے سادھے نرم مزاج کا انسان تھا۔ یقیناً دارم کے ہی کسی دشمن نے اسے پھنسانے کی کوشش کی تھی، لیکن شاید اس کا دشمن یہ بھول گیا تھا کہ سنان شاہ کے آگے دارم شاہ خود کھڑا ہے، اور یہ سنان شاہ کو کبھی بھی کچھ ہونے نہیں دے گا۔ ڈاکٹر کے ساتھ وہ ایک کمرے میں داخل ہوا تھا جہاں بیڈ پر ایک لڑکی کافی بری حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، ہولیا بھی کچھ عجیب بنا ہوا تھا، شاید وہ دماغی طور پر ڈسٹرب تھی، جبکہ اس کے ساتھ والی لڑکی جو تقریباً 30 سے 35 برس کی تھی اسے دیکھنے اس کی جانب مڑی تھی۔ یہ ہے دارم شاہ جن کے بارے میں آپ کہہ رہی تھی، آپ کو ان سے ملنا ہے؟ میں نے یہ بات فی الحال صرف ابھی انہیں تک رکھی ہے، آپ کو ان سے جو بھی بات کرنی ہے کر سکتی ہیں۔ ڈاکٹر نے اس کا دارم سے تعارف کروایا تھا۔ السلام علیکم، میرا نام فرا ہے، میں ناران سے ہوں۔ آج سے تقریباً 4 مہینے پہلے یہ لڑکی میرے گھر آئی تھی، اسے ایک کمرہ چاہیے تھا رہنے کے لیے۔ پہلے تو میں دینے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ یہ پریگننٹ ہے تو مجھے اس پہ ترس آ گیا، کیونکہ وہ یہاں اپنے خاوند کو ڈھونڈنے آئی تھی۔ میں نے اسے اپنا کمرہ کرائے پر رہنے کے لیے دے دیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ اتنا برا ہوگا۔ میں جو کچھ بھی کہوں گی یہ سب کچھ سچ ہے، آپ یقین کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی۔ رات کا تقریباً 11 بجے تھے جب میرے خاوند کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ وہ سچویشن میرے لیے بہت بری تھی، میں بڑی مشکل سے ہاسپٹل پہنچی تھی، آگے سے مجھے پتہ چلا یہ خبر جھوٹی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میرے ساتھ ایسا گھٹیا مذاق کس نے کیا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ جب میں واپس آئی تو مسکان مجھے بہت بری حالت میں ملی تھی، اسے بہت زیادہ مارا پیٹا گیا تھا، یہاں تک کہ گلا دبا کر اسے جان سے مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس پہ اتنا تشدد کیا گیا تھا کہ وہ اپنا بچہ تک کھو بیٹھی تھی۔ اس کی حالت بہت نازک تھی، اس کی جان بچانے کی خاطر میں اسے ہسپتال لے آئی تھی، لیکن یہ تب تک کوما میں جا چکی تھی۔ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اس لیے میں نے اس سامان کی تلاشی لی جس پہ مجھے سارے ثبوت ملے تھے۔ میں نے سب کچھ سنبھال کے رکھ دیا تھا، اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتی رہی۔ مجھے اس لڑکی پر بہت ترس آیا تھا، میں اسے انصاف دلانا چاہتی تھی، اس لیے صرف جیسے وہ ہوش میں آئی میں نے سب سے پہلے آپ کو فون کیا۔ آپ کے انصاف کے کافی قصے سن رکھے ہیں میں نے، اسی لیے آپ ہی کو سب کچھ بتانا مناسب سمجھا ہے۔ یہ کچھ کاغذات ہے جس میں اس لڑکی کا نکاح نامہ، نکاح کی تصویر اور پریگننسی رپورٹ ہے، جس کے ساتھ DNA رپورٹ بھی موجود ہے جو یقیناً آپ کے بھائی سنان کی ہی ہے۔
مجھے یقین ہے آپ اس لڑکی کو انصاف ضرور دلائیں گے۔ یہ لڑکی اپنے ہوش و خواص مکمل طور پہ کھو چکی ہے، سوائے سنان شاہ کے اسے اور کوئی نام یاد نہیں۔ آپ اس کی حالت دیکھ سکتے ہیں، اپنا بچہ ہونے کے بعد اسے دنیا کی کوئی چیز یاد نہیں رہی سوائے اپنے شوہر کے نام کے۔ مجھے اس لڑکے پر بہت ترس آیا تھا۔ میں یقین سے کہہ رہی ہوں کہ لڑکی سچی ہے۔ مجھے آپ کے فیصلے کا انتظار رہے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ دارم نے ایک نگاہ اسے دیکھا تو بنا کچھ بولے ہوئے نکاح نامے کے ساتھ سارے پیپرز چیک کرنے لگا تھا۔ اس لڑکی کے ساری باتیں بہت غور سے سنی تھی، لیکن اسے یقین کسی بات پر بھی نہیں تھا۔ سارے کاغذات چیک کرنے کے بعد وہ نکاح نامے پر آ کر رک گیا تھا۔ اس کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے۔ اس کی گاڑی فل سپیڈ میں شاہ پور کے کچی پکی سڑکوں کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے ابھی تک اس چیز کے لیے کسی کو بھی فون نہیں کیا تھا اور نہ ہی کسی کو کچھ بتایا تھا۔ سائر صاحب بہت بار اسے فون کر چکا تھا، لیکن اس نے فون تک نہیں اٹھایا تھا۔ آج اس کی مائیں کی رسم ادا ہونی تھی، شاید اسی لیے بار بار صاحب اسے فون کر کے اس بات کی یاد دلا رہا تھا لیکن اسے ہوش ہی کہاں تھا۔ اس وقت اسے صرف اور صرف شاہپور کے سردار کردم شاہ سے ملنا تھا، جس نے دوست ہو کر اس کی پیٹھ میں چھرا کھونپا تھا۔ گاڑی حویلی کے باہر روک کر وہ جلدی سے گاڑی سے نکلتا تیزی سے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ جاننے والے اسے دیکھ کر سلام کرنے لگے تھے، لیکن اسے ہوش ہی کہاں تھا کسی کو دیکھنے کا۔ اسے تو صرف اور صرف کردم شاہ سے ملنا تھا، جو اس کے ساتھ بہت بڑا فراڈ کر چکا تھا۔ سنان کے نکاح کے بارے میں وہ سب جانتا تھا، یہاں تک کہ سنان کے نکاح کے گواہ میں بھی شامل تھا، تو اس نے بات اسے کیوں چھپائی تھی؟ کیوں اسے بتایا نہیں تھا اس کے نکاح کے بارے میں؟ کچھ بھی اسے اس لڑکی پر کوئی یقین نہیں تھا، لیکن کردم شاہ پر یقین تھا۔ وہ اس سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ یقیناً یہ نکاح سچا تھا، ورنہ کردم کے نکاح نامے پر سائن کبھی نہ ہوتے۔ السلام علیکم دارم صاحب، کیسے ہیں آپ یہاں اچانک؟ خبر تو کی ہوتی۔ جنید تیزی سے بھاگتا ان کے پاس آیا تھا، لیکن شاید اس کو دوستی نبھانے کے موڈ میں نہیں تھے۔ ہٹ جاؤ جنید صاحب، ورنہ ہو سکتا ہے کہ میری پہلی گولی تمہارے سینے سے لگے۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے، کیونکہ آج میں تم سے نہیں تمہارے سردار سے ملنے آیا ہوں۔ اپنے آنے جانے کی خبریں دوستوں کو دی جاتی ہیں، دوستوں کے روپ میں چھپے غداروں کو نہیں۔ بلاؤ اپنے سردار کو، آج میں اسے سوال کرنے آیا ہوں۔ وہ بے حد غصے سے کہتا ہوا اپنا ریوالور نکالتا اسے وارن کر رہا تھا۔ گستاخی معاف سردار سائی، اگر تو آپ یہاں کردم سائی کے دوست بن کر آئے ہیں تو بسم اللہ، اگر دشمن بن کر آئے ہیں تو بھولیے مت بندوق ہم بھی رکھتے ہیں۔ کردم سائی کی طرف اٹھنے والی انگلی کو ہاتھ سمیت اکھاڑنے کی ہمت رکھتا ہے جنید خان۔ جنید خان نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ شاید وہ اسی لیے لحاظ کر رہا تھا کیونکہ وہ کردم شاہ کا دوست تھا، ورنہ وہ کردم شاہ کے اشارے سے پہلے جان دینے کے لیے تیار کہاں کردم شاہی کے خلاف اتنی بڑی بات برداشت کر سکتا تھا۔ جنید صاحب سامنے سے ہٹ جاؤ، میرا دوست مجھ سے بات کرنے آیا ہے۔ پیچھے سے آدھی کردم کی آواز پر جنید نے مڑ کر دیکھا تھا اور سر جھکاتا رستے سے ہٹ گیا تھا۔ بات کرنے نہیں، تو میں جان سے مارنے آیا ہوں کردم شاہ۔ وہ بے حد غصے سے دھارا تو سامنے کھڑا کردم شاہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ گولی سینے پر مارو کہ یہ دل پر بتا دو دارم صاحب، شاہ خود کو تمہارے حوالے کرے گا، لیکن پہلے قصور تو بتا دو۔ کہو کون سی گستاخی ہو گئی مجھ سے؟ میرا یار میرے سامنے میری جان لینے کو کھڑا ہے۔ وہ بھی حیران تھا اس کا یہ روپ دیکھ کر۔ کیا یہ سچ نہیں کردم صاحب کہ تم نے زرنش کو اپنی بہن کہا تھا؟ کیا یہ سچ نہیں کہ تم نے کہا تھا کہ حوریہ کے بعد اگر تمہیں کوئی بہنوں کی طرح عزیز ہے تو وہ زرنش ہے؟ تو پھر کیسے اس کے حق کو چھین لیا تم نے؟ کیسے تم نے سنان شاہ کے نکاح میں شامل ہو گئے؟ کہہ دو یہ سچ نہیں ہے، صرف تم پر یقین کروں گا۔ صرف ایک بار کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، صرف سنان کو پھنسانے کے لیے سب کچھ کر رہی ہے۔ اگر ایسا ہو تو میں سب کچھ سنبھال لوں گا، اس لڑکی کو ایسی سزا دوں گا کہ میں زندگی میں کبھی بھی کسی اور کے ساتھ ایسے کرنے کے بارے میں سوچے گی بھی نہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے جیسے التجا کر رہا تھا کہ کہہ دو کوئی بھی لڑکی میری بہن کی سوتن نہیں ہو سکتی، لیکن کردم اس کے سامنے جھوٹ تو نہیں بول سکتا تھا۔ یہ سچ ہے دارم سائیں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ 3 سال پہلے کا واقعہ، یہ اس دوران میں کیلاش کیا ہوا تھا جہاں مجھے سنان ملا تھا۔ پہلے دن تو اس کی اور میری ملاقات کافی خوشگوار ہوئی تھی، لیکن پھر اگلے دن اچانک آدھی رات کو اس نے مجھے فون کیا کہ اس کا نکاح ہے اور اس کی جانب سے کوئی گواہ نہیں ہے، اس لیے میں گواہوں کو لے کر وہاں پہنچوں۔ یہ یقین کرو اس رات میں نہیں جانتا تھا کہ سنان کے فیوچر میں شادی کبھی بھی زرنش کے ساتھ ہوگی۔ سنان نے مجبوری میں یہ نکاح کیا تھا کیونکہ وہ لوگ بہت بڑا گناہ کرنے جا رہے تھے۔ وہ اس لڑکی کا نکاح قرآن پاک سے کر رہے تھے اور سنان شاہ اپنی نگاہوں کے سامنے اس طرح کا گناہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اس کا نکاح ہوا تھا۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا اس کے نکاح کے بارے میں۔ میں گواہ کے طور پر موجود تھا، لیکن سنان نے مجبوری میں کیا تھا یہ نکاح۔ اس کے بعد سنان سے میرا رابطہ رہا،
وہ اس لڑکی کو ساتھ لے کے امریکہ چلا گیا تھا، کیونکہ اس لڑکی کے گھر والوں کی نظر تھی ان پر۔ ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ اگر سنان نے اس لڑکی کو طلاق دیا پھر اسے چھوڑ دیا تو وہ خود اس لڑکی کو جان سے مار ڈالیں گے۔ سنان اس لڑکی کو یوں ہی چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، اس لیے اسے اپنے ساتھ امریکہ لے گیا تھا۔ پھر سنان واپس آ گیا تھا۔ پھر اس لڑکی کا کیا ہوا مجھے کچھ نہیں پتا۔ میں اتنا جانتا ہوں، میں نے تم سے سب کچھ چھپایا، میں شرمندہ ہوں۔ سنان نے مجھے قسم دی تھی کہ یہ بات میں کبھی بھی تمہیں نہ بتاؤں، لیکن اب جب تم خود سب جان گئے ہو تو اب کچھ چھپانے کا فائدہ نہیں۔ اب آگے فیصلہ تم کرو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ جاؤ جنید خان دارم سائی کے لیے کمرہ تیار کرو۔ اسے خاموش دیکھ کے اس نے سر جھکاتے ہوئے جنید کو کہا تھا۔ نہیں کردم سائی، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، میں واپس جا رہا ہوں، کچھ ضروری کام ہے جنہیں بتانے ہیں۔ انشاءاللہ سائر شاہی کی شادی پر ملاقات ہوگی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو کردم ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دے چکا تھا۔ اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ وہ اسے گاڑی تک چھوڑنے آیا تھا۔ اس کے چہرے سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کتنا پریشان ہے، لیکن اس معاملے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ اس کے گھر کا مسئلہ تھا جو اسے خود ہی حل کرنا تھا۔ آپ کا گھر بہت بڑا ہے کیا؟ ہمارا بھی بہت بڑا گھر ہے کیلاش میں۔ آپ ہمارے گھر کب آؤ گے؟ آپ جب ہمارے گھر آؤ گے نا۔ تم چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتی لڑکی، کب سے نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی جب دارم نے اسے ٹوکتے ہوئے نرم لہجے میں کہا تھا۔ بیٹھ سکتی ہوں میں چپ ہو کر بھی، ایسے منہ پر انگلی رکھ کر میں چپ ہو کر بیٹھ جاتی ہوں۔ میری امی کہتی ہیں کہ یوں چپ ہو کر بیٹھ جائیے گا، جو بیٹھے گا اسے میوے ملیں گے، آپ بھی تو گے میوے۔ وہ منہ پہ انگلی رکھتے ہوئے اس کی طرف اس طرح سے سوال کیے جا رہی تھی۔ دیکھو لڑکی، میرے سامنے یہ ڈرامے بازیاں کرنا بند کرو۔ مت سوچنا میں تمہارے اس پاگل پن کے ناٹک پر یقین رکھتا ہوں، مجھے اچھے سے پتا ہے یہ سب کچھ صرف اور صرف ڈرامے بازیاں ہیں، اس لیے نارمل ہو جاؤ۔ تمہیں ان سب چیزوں سے کچھ بھی نہیں ملنے والا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ سب کرنے کا، اس لیے بہتر ہے یہ سارے ڈرامے بازی بند کرو۔ تمہیں جو چاہیے میں تمہیں دوں گا، دولت، شہرت، یہ سب تمہیں ملے گی، بدلے میں تمہیں بس اتنا کرنا ہے کہ ہمیشہ کے لیے سنان شاہ کی زندگی سے دور چلی جانا۔ اس نے تمہاری جان اور تمہاری عزت بچانے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا، لیکن تم کتنا برا کری ہو اس کے ساتھ۔ کیا تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ اگر میں غصے میں اس نے تمہیں طلاق دے دی تو تمہارے گھر والے تمہیں جان سے مار ڈالیں گے؟ کیوں اپنی جان مشکل میں ڈال رہی ہو؟ اگر تمہاری جان بچانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ یہاں سے امریکہ، میں تمہارا سارا خرچہ اٹھاؤں گا، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہوگی میں تمہیں دوں گا، لیکن تم وہیں پر رہو۔ جس طرح خاموشی سے تمہارا اور سنان کا نکاح ہوا تھا اسی طرح یہاں سب کچھ ختم ہو جائے گا، تمہاری ضرورت کی ہر چیز وہاں مہیا کی جائے گی، وہاں تمہیں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی، سمجھی تم؟ بس تم یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہارا آج ہی یہاں سے جانے کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولا تھا جبکہ گاڑی ایئرپورٹ کی جانب جا رہی تھی۔ مجھے میرے شوہر کے پاس جانا ہے، وہی میرا محافظ ہے، اس نے میری جان بچائی ہے۔ میں، میرا بچہ اور سنان سائی تینوں ایک ساتھ رہیں گے، ہم ایک فیملی ہیں۔ سنان سائی جانتے ہیں آپ میرے شوہر ہیں جو، وہ کہتے ہیں ہمارے 3 بچے ہوں گے اور 2 بیٹیاں ہوں گی جو سنان سائی خود پالیں گے۔ ایک بیٹا ہوگا جو ہم سنان سائی کی امی کو دے دیں گے کیونکہ انہیں پوتا چاہیے، لیکن سنان سائی کو بیٹیاں پسند ہیں اس لیے ہماری 2 بیٹیاں ہوں گی۔ سنان سائی کے گاؤں میں بہت بڑی حویلی ہے نا، ہم وہیں پر رہیں گے۔ سنان سائی مجھے بہت پیار کرتے ہیں، پتہ ہے اس دن انہوں نے مجھے کتنا مارا تھا، پتہ نہیں کیوں وہ میری جان لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہاں وہ مجھے مارنا چاہتے تھے، میرے شوہر میری جان لینے کی کوشش کر رہے تھے، وہ مجھے مار دیتے لیکن میں زندہ بچ گئی، شکر ہے میری جان بچ گئی۔ اب میں بھاگ جاؤں گی یہاں سے، مجھے اس انسان کے پاس نہیں جانا، وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ ہاں مجھے نہیں جانا، وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کبھی دوبارہ میرے سامنے مت آنا، مجھے نہیں جانا ان کے پاس۔ کہاں لے کے جا رہے ہو تو مجھے؟ سنان شاہ کے پاس نہیں جاؤں گے، مجھے نہیں جانا ان کے پاس، مجھے چھوڑ دو، اتار دو، میں یہیں کہیں روکو مجھے یہیں پر اترنا ہے، وہ مجھے مار دے گا، وہ انسان نہیں ہے درندہ ہے، اس نے مار ڈالا میرے بچے کو بھی، مجھے بھی مار ڈالا، وہ مجھے ہی بھی مار ڈالے گا،
اتارو مجھے یہاں پر، بچاؤ بچاؤ، کوئی بچاؤ مجھے، مجھے اس درندے کے پاس لے جا رہا ہے، یہ مار ڈالے گا مجھے، اس نے میرے بچے کو بھی مار ڈالا، کوئی بچاؤ مجھے، روکو گاڑی، مجھے نہیں جانا، میں کہتی ہوں روکو۔ وہ چلاتے چلاتے پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگی تھی۔ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، وہ تو سمجھ چکا تھا، لیکن اب اس کی عجیب و غریب حرکتیں اسے مزید پریشان کر رہی تھیں۔ وہ بار بار گاڑی کی اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتی گاڑی کا توازن بگاڑ چکی تھی، جبکہ اب دائرے میں سب کچھ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ یہ لڑکی پوری طرح سے ہوش و حواس گنوا بیٹھی تھی۔ اگر وہ اسے امریکہ بھیجتا بھی تو وہ کس کے ساتھ رہتی؟ جو بھی تھا وہ سنان کی بیوی تھی، اور اس کا سنان شاہ کے ساتھ ایک پورے اسلامک رسم و رواج سے نکاح ہوا تھا جسے وہ جھٹلا نہیں سکتا تھا، لیکن اسے گھر لے جا کر وہ اپنی بہن کی آنکھوں سے آنسو لانے کا سبب بھی نہیں بن سکتا تھا۔ اگر وہ گاؤں کے سردار کے ساتھ فیصلہ کرتا تو اس کی بہن کا گھر برباد ہو جاتا۔ اگر آج وہ بھائی بن کر فیصلہ کرتا ہے تو پھر کو وہ کسی کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ آج اسے بہت برے امتحان سے گزرنا پڑا تھا۔